السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد نوشاد قاسمی آج آپ لوگوں کے سامنے ایک سبق آموز واقعہ لے کر کے آیا ہوں۔ قبل ازیں آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر زحمت نہ ہو تو اپنی انگلی کو ذرا سی جنبش دے کر کے چینل کو سبسکرائب فرما دیں، عین نوازش ہوگی۔ آپ حضرات کے گوش گزار ایک سبق آموز واقعہ کرنا ہے کہ شہر بغداد میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کی ملکیت میں 2 اونٹ ہوا کرتا تھا۔ اونٹ چرانے کے لیے آپ چراگاہ خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک خادم بھی ہوا کرتا تھا۔ حسب معمول نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد آپ اونٹ کو لے کر کے چراگاہ کی طرف پہنچے۔ بتقاضِ بشری آپ کا خادم آپ کے ساتھ نہ رہا اور اس دن جدا ہو گیا۔ آپ چراگاہی میں موجود تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ سورج اپنا منہ چھپانا چاہتا تھا اور اپنی رخت سفر باندھ رہا تھا اور بزرگ کو یہ دعوت دے رہا تھا کہ نماز عصر کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے۔ بزرگ کے دل میں یہ خیال بار بار گردش کر رہا تھا کہ اے کاش کوئی بندہ خدا نوجوان آ جاتا جو میرے اونٹ کی نگرانی کرتا اور میں اسے 2 آنا اجرت دے دیتا۔ یہ خیال بزرگ کے قلب سے جدا بھی نہ ہوا تھا کہ اتنی ہی میں ایک نوجوان کی دمک محسوس ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان قریب آیا۔ سلام دعا کے بعد بزرگ نے بغیر کچھ طے کیے ہوئے اسے اپنے اونٹ کی نگرانی سونپ دی اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کر لیا۔ چند ہی لمحے تو ہوئے تھے، بزرگ کی شخصیت ان کی نظر سے اوجھل ہوئی کہ بدبخت، بدقسمت، بے صبر نوجوان ذرا سے بھی انتظار سے کام نہ لیا اور صبر و تحمل کا دامن کھو دیا۔ وہ پاس کے ایک دکان میں جا کر کے اس کو 2 آنے میں بیچ دیا اور وہ اپنے اندر عقل اور دانش مندی کو محسوس کرتے ہوئے 2 آنا لے کر کے چلا گیا۔ جب بزرگوار عابد نماز عصر کی ادائیگی کے بعد لوٹے تو اپنے اونٹ کو نہ پا کر کے بہت زیادہ حیران و شزدر رہ گئے۔ وہ خدا پر یقین رکھتے ہوئے اور خدا سے قوی امید رکھتے ہوئے وہ شہر کی طرف رخ کیا۔ جو ہی شہر کی طرف رخ کیا کہ پاس کے ایک دکان پر اپنے اونٹ کو پا کر کے فرحت و شادمانی محسوس کی اور صاحب دکان کے پاس اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ صاحب دکان کو فرشتہ صفت انسان، نیک دل، بزرگوار عابد کی بات پر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہوا، بلکہ صاحب دکان نے جواب میں یوں کہا کہ جی ہاں، جن سے ہم نے بیع کی ہے ان کے چہرے پر جھوٹ، دھوکہ اور غدر کے آثار نمودار تھے، یعنی جس سے مجھے صاف واضح ہو رہا تھا کہ یہ اس کا اونٹ نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کا اونٹ ہے تو آپ 2 آنا مجھے دے دیں اور آپ یہ اپنا اونٹ لے کر کے چلے جائیں۔ بزرگ عابد نے اپنے اونٹ کو لیا اور صاحب دکان کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے 2 آنا دے کر خوشی اور فرحت و انبساط کے ساتھ لوٹ گئے۔ دوستو، اس واقعے میں ہمیں غور کرنا ہے کہ بزرگ صاحب کی جو نیت تھی 2 آنے خرچ کرنے کی، وہ انہوں نے خرچ کیے اور ان کے وہ خرچ ہوئے۔ نوجوان کو بھی 2 آنا ملنا تھا، لیکن نوجوان کے تھوڑے سے صبر و تحمل سے کام نہ لینے کی وجہ سے وہ مال جو اسے حلال طریقے سے ملنا تھا اور وہ اس کی قسمت کا بھی تھا، تھوڑا سا وہ بے صبری سے کام لیا تو جو مال حلال طریقے سے ملنا تھا وہ اسے حرام طریقے سے ملا۔ اس لیے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ جو ہماری قسمت کا مال ہے وہ موت سے پہلے اور وقت پر ہمیں مل کر کے رہے گا، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا ہے۔ بس ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ طریقہ صحیح اپنانا چاہیے اور حلال طریقے سے ہمیں مال حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔